صاحب یہ پوچھنا تھا، قاری صاحب سے کل مذاکرہ ہو رہا تھا. ہاں مطلب جیسے میں پہلے سے کپڑے کی تجارت کر رہا ہوں 4-5 مہینے سے. ہاں ٹھیک. تو اب میری جو بھی حاجت اور ضرورت ہے اس کو نماز سے مانگ رہا ہوں. ہاں ٹھیک. تو پھر میں قاری صاحب سے مذاکرہ کرتے کرتے یہ کہا، میں کہا جی قاری صاحب میری جو اندر کی کیفیت ہے وہ بن نہیں رہی کچھ. ہاں تو قاری صاحب یوں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ بازار میں کپڑے لینے جاتے ہو، پھر ان کو بیچنے کے لیے فیری میں جاتے ہو کہ اس کا بھوت چڑھ رہا ہے تمہارے اوپر. ہاں. مطلب اور اس کو چھوڑو اور اس کو چھوڑ کر ایمان سیکھو. نہیں چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. جی چھوڑنے کی ضرورت کہاں ہے؟ ہمیں اپنی ضرورت نماز سے لینی ہے نا. جی ہاں تو جن کے ہمارے بھی بچے اور جو اور بھی ہمارے نیچے ہیں تو ان کو تو دینا ہی پڑے گا. جی ہاں اس لیے حضرت فرماتے تھے پہلے چپکے اپنے مسئلے نماز سے حل کراؤ، اپنی ضرورتوں کو پورا کراؤ. جب اپنی پوری کرانے والے بن جانا پھر اپنے گھر والوں کی ضرورتیں اللہ سے پوری کرو نمازوں کے راستے سے. تو ابھی ہم اپنی ہی نہیں بنے ہیں تو گھر والوں کی کہاں سے کرا لیں گے؟ تو اس لیے گھر والوں کے لیے ایک راستہ ہے. اچھا یعنی اپنی ضرورتیں جب پوری ہونے لگ جائے تب گھر والوں کی پوری کرانا اس راستے سے. اور کیا، تب تم چھوڑ دینا، کوئی کام دھندا نہ کرنا. اچھا حضرت نے ہاں اور کیا، حضرت نے اپنے بیان میں اس کو واضح کیا ہے بالکل صاف. جی تو یہ ہے مسئلہ. اچھا امیر صاحب، اگر کوئی عالم ہمارے یہاں، ایک عالموں کی جماعت آ رہی ہے ہماری مسجد میں، ان سے پوچھو عالم، ہم تمہیں سے سوال کر رہے ہیں، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے حضرت نے اپنے بیان کے اندر لکھا کہ ایک علم تو وہ ہے جو دیکھنے سے آتا ہے، ہاں اور ایک علم وہ ہے جو سننے سے آتا ہے. ہاں. اب وہ علم وہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں. ہاں. جس عالم کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین ہو، ہاں. اور ان وعدوں کو وہ اس علم کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے پورا کرا رہا ہو تو وہ عالم ہے. ہاں تو یہ جو آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ اسی کیٹیگری کے ہے جی. یہ جتنے آ رہے ہیں تم بتلا رہے ہو آ رہے ہیں تو یہ اسی کیٹیگری کے نہیں، یہ تو اسباب کے راستے سے پورا کرا رہے ہیں. تو ان کو عالم کہے کہتے ہو؟ عالم کوئی چند کتابیں پڑھ لینے والے کو کہتے ہیں، یا بخاری پڑھ لینے والے کو کہتے ہیں، یا سند و ڈگری لینے والے کو کہتے ہیں. یہ تو اسے سند اور ڈگری والے کو ہی کہتے ہیں یہاں تو سب. ارے تو یار ان کے کہنے سے مانی جائے گی بات. اگر سند لینے والوں اور ڈگری لینے والوں کو عالم کہتے ہیں تو صحابہ میں تو پھر ایک بھی عالم نہیں تھا. جی. نہ انہوں نے بخاری پڑھی تھی، اور نہ انہوں نے منطق پڑھی تھی، اور نہ انہوں نے نحو پڑھی تھی. تو صحابہ میں بھی تو کوئی عالم ہی نہیں ہوگا. ہاں جی، اس طریقے سے صحیح کہہ رہے جی. ہاں تو ان کو عالم نہ کہا کرو. جی یہ کہاں کیا عالم ہے؟ عالم کوئی وہاں سند لینے اور ڈگری لینے والے کو کہتے ہیں کہ ڈگری لے لی تو تم عالم بن گئے. ایک کہہ رہا تھا کہ جی مولانا سعد کے پیچھے لگو اور مولانا سعد دیکھو کتنے بڑے عالم ہیں، اور یہ بات نہ کہو کہ وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. مگر ہم نہ کہیں تو ہمارے کہنے سے نہ نکلے ہو جائیں گے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ہزاروں لاکھوں اولیاء کو جو شخص جاہل کہہ دے گا اس کو آپ سن لو گے؟ نہیں، مولوی صاحب اتنا بڑا عالم ہے ان کے لیے جس کو دیوبند کی جماعت نے، دارالعلوم کی جماعت نے گمراہ قرار دیا ہے، فتویٰ اس کا لگا رکھا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ فتویٰ واپس لے لیا، فتویٰ واپس نہیں لیا ہے. ان کی
ہاں دارالعلوم کے مفتی کا خود کا بیان ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، نہ ہم نے لیا ہے نہ لیں گے، یہ گمراہ شخص ہے، اور یہ فرقہ جلالہ کر کے ایسا ہی کچھ نام دیا کہ پھر یہ فرقہ جلالت بنا رہا ہے، یعنی گمراہوں کا فرقہ ایک بنا رہا ہے. جی جی ہاں یوٹیوب پہ بیان پڑا ہوا ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے وہ. دارالعلوم نے اس کو گمراہ قرار دے رکھا ہے، فتویٰ ہے باقاعدہ ان کا. جی جی ان سے پوچھو گے تو یہ دارالعلوم دیوبند والوں کو گمراہ کا فتویٰ دے دیں گے، اور بریلی والوں سے پوچھو گے تو دیوبند و مولوی صاحب ان سب کو گمراہ قرار دے دیں گے. اہل شیعہ سے پوچھو گے تو وہ ان سب کو گمراہ قرار دے دیں گے. تو یہ سب ایک دوسرے کو گمراہی تو قرار دے رہے ہیں. جی جی ہاں یہ ہے معاملہ. وہ ہم نے بھی ابھی ایک کلپ بتلا رہے تھے کہ آئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ایک ان کا وہ پالتو دلال وہاں جو نظام الدین میں رہتا ہے یوسف سلونی، یوسف سلونی کا لڑکا یعقوب سلونی، جی ہاں اس کی یوٹیوب پہ ایک کلپ پڑی ہوئی ہے، مکی ترتیب سے کام کرو. ہاں ان کا اکابر ہے، اتنی ٹائم نظام الدین کا اکابر وہی بنا بیٹھا ہے. تو مکی ترتیب، تو اس کو وہ بتلا رہے تھے مکی ترتیب میں کہ مولوی صاحب کی بھی ایک کلپ آئی ہے، لیکن وہ اس میں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. تو وہی وہ مکی ترتیب کہہ رہے تھے. تو ہم نے کہا اس بیوقوف سے جا کے کہو مکی ترتیب تو یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کے لیے اپنے کاروبار چھوڑو، اور کاروبار سے کما کے لائے ہو وہ سب اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور جب وہ بھی خرچ ہو جائے اور جب تم بالکل اللہ کی طرف سے حاجت عامہ ہو، جب کوئی راستہ نہ ملے تو پھر گاروں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ. وہاں تو صاحب ابی طالب اللہ نے کرا دی تھی 3 سال کے لیے. ہم نے کہا یہ ہے مکی ترتیب. اور مکی ترتیب بتلاؤ تم کیا ہے، مکی ترتیب کیا ہے. اب یہ فرضی وہ جو باتیں بتلایا کرتے تھے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے ہی دن پوچھا یا رسول اللہ میرا کیا کام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا کام تمہارا کام. تو یہ نکل کے گئے اور انہوں اس دن یہ 2 دن میں بہرحال 13-14 آدمی اسلام میں داخل ہو گئے. ہاں کہ جو میرا کام وہ تمہارا کام. تو جب 2 دن کے اندر خالی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ 14 لوگ اور 13 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر یہ 13 سال کے اندر تو ہزاروں کی تعداد ہونی چاہیے تھی. جی اور حالانکہ 13 سال کے اندر مکے میں آپ علیہ السلام کی محنت کے اوپر 125 لوگ لگ بھگ وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 6 سال میں 40 لوگ داخل ہوئے تھے اسلام میں. کتنے دن میں؟ 6 سال میں 40ویں نمبر پہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جی 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 ہے نا یہ. جی ہاں تو 2 دن میں جب 13-14 ہو گئے تو 6 سال تک کے پھر انہوں نے چھوڑ دیا. جی ان جاہلوں سے پوچھو یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں وہاں اللہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی تھی، پچھلے انبیاء کے جو واقعات آ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کو دار ارقم میں اللہ کے نبی بتلا رہے تھے. جی جی ہاں باقی یہ سب اپنے انفرادی طور کے اوپر بس کلمے کے مطابق اپنی زبان کو چلانا، اللہ کے غیر کا انکار کرنا اپنے آپ سے، اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا سمجھ کے اللہ ہی کی طرف اس کو جوڑ دینا. اب چونکہ کوئی احکام ملے نہیں تھے اس لیے کوئی اللہ نے ان کے لیے راستہ کھولا نہیں تھا، کیونکہ قیامت تک کے لیے ان کو نمونہ بنانا تھا مکی صحابہ کو. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں کہاں گشت ہو رہا تھا اور تعلیم ہو رہی تھی اور سہ روزہ اور چلے اور 4 مہینے. بیوقوفوں سے پوچھو کہ پوری مکی زندگی میں ایک بھی جماعت نکلی؟ 1 دن کے لیے بھی صحابہ نکلے جماعت میں. مکی ترتیب پہ کام لانا چاہتے ہو، تمہیں ہوا لگی ہے مکی ترتیب کی؟ ہاں
تو ہم تو خود ہی ہجرت کی تھی وہ کتنے دن کے بعد ہوئی تھی؟ 13 سال کے بعد ہوئی تھی. اس وقت تک 125 آدمی اسلام میں داخل ہوئے تھے مکے. اچھا اچھا. اور ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ علیہ السلام نے 1.5 سال پہلے روانہ کیا تھا مدینے والوں کے تقاضے پر, تو ان کو بھیجا تھا. کتابوں میں تم یہ لکھا پاؤ گے, ہاں ان جاہلوں نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہاں دین سکھلانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو دین سکھلاتے رہے. ارے ان بیوقوفوں سے پوچھو, جب دین نازل ہی نہیں ہوا تھا تو دین کیا سکھلانے جاتے؟ سبحان اللہ, جی یہ ہے بات. ہاں, دین نازل کہاں ہوا ہے جو دین سکھلانے جاتے ہیں؟ وہ ایمان سکھلانے کے لیے, اللہ کے علاوہ سے اپنی پرورش کو کاٹنے کے لیے, اس کو سوچنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, وہ بات کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ پرورش اللہ ہی کرتے ہیں. اس کے لیے بھیجا تھا ہم. رب اللہ ہے. اور کیا. اور مکی زندگی میں آپ نے کسی چیز سے روکا بھی نہیں. کسی ہم نے ایک جگہ بیان کیا تھا, تو جمعے میں بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو, روزہ رکھو اور لوگوں کو نماز و روزہ, حج و زکات کی طرف بلاؤ, اور شراب پینا چھوڑ دو, جوا کھیلنا چھوڑ دو, اور موتا کرنا چھوڑ دو. ہم نے کہا یہ برائی نہیں ہے. ہاں, تو ایک صاحب آئے بعد میں, ایک صاحب کیا وہاں کے 3-4 ذمہ دار ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے جو جمعے میں بیان کیا ہے, ہاں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو آپ نے بتلایا ہے کہ نماز روزہ حج و زکات یہ نیک کام, یہ نیکی کی طرف بلاؤ تو یہ نیکی نہیں, اور برائی سے روکو تو آپ نے کہا شراب جوا اور یہ عیاشی یہ برائی نہیں ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو ہم نے کہا دیکھو بھائی, آپ اس میں ایک قاری صاحب تھے, تو ہم نے کہا ترجمے والی قرآن اٹھا لاؤ, تو وہ اٹھا لایا ترجمے والی قرآن. تو ہم نے کہا اس میں سورہ نحل کھولو, سورہ نحل, اور سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کھولو, اور ہم نے کہا جمعے کے خطبے میں جو آپ پڑھتے ہو ذرا اس کو پڑھو. جمعے کے خطبے میں پڑھتے نہیں ہیں, فحشاء والمنکر والی وہ آئے, تو ہم نے کہا پڑھو. ہم نے کہا آپ ترجمہ دیکھو, تو انہوں نے ترجمہ دیکھا, تو اس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ برائی سے روکو اور نیکی کی طرف بلاؤ. تو ہم نے کہا مکے کے اندر اب آپ ہم کو یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کس نیکی کی طرف بلایا ہے اور کس برائی سے روکا ہے مکے میں, یہ بتلاؤ آپ. ہاں, تو ہم نے کہا ہم نے جو کہا تھا اس بنیاد پر کہا تھا کہ نماز روزہ حج و زکات یہ نیکی نہیں ہے, نیکی کی طرف بلاؤ یہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہے تو یہاں مکے میں یہ احکام ہی نہیں نازل ہوئے تھے تو نیکی کہاں سے بن گئی ہے؟ اور اگر برائی ہم نے کہا تھا کہ شراب و جوا اور یہ عیاشی اور یہ مکاری, ہاں یہ برائی نہیں ہے, تو اگر یہ برائی ہے تو اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ اللہ کی بات ہی مکے میں نہیں مانی, کسی چیز سے روکا ہی نہیں. تو ہم نے کہا اس کو سمجھنے, نیکی کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو. سبحان اللہ. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دھیان کو. ہاں, جو بھی حرکت ہمارے جسم سے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگی وہ نیک عمل ہے. ہاں, یہ نماز روزہ کوئی نیک عمل نہیں ہے, وہ تو منافق بھی کرتے تھے. تو کیا ان نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت چلے جائیں گے یا اللہ کے کوئی انعام پا جائیں گے؟ جی 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 جی. عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جاوے, اس کا نام نیکی ہے. برائی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سے اپنی ضرورت پوری ہونے کی امید کرنا, اس کا نام برائی ہے. اللہ کے نبی نے مکے میں یہ کام کیا ہے. اللہ کے علاوہ سے اپنی ضرورت کا پورا ہو جانا, اس کی امید رکھنا, یہ برائی ہے. ہاں, اس کو برائی کہتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں معاف نہیں کی جاوے گی. یہ وہ ہے جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. جی جی جی. ہاں, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ پیدائش سے لے کے اور موت تک کے ہر انسان کا, اس کی پرورش کا مسئلہ ہے. ہم نے اس سے بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن کے مضامین تو بیان کرتے ہیں, آپ اوپر سے لے کے نیچے تک چاہے جس کے پاس چلے جاؤ, تو قرآن میں تین مضامین ہیں.
ایمان ہے، اعمال ہے اور آخرت ہے. جی. ایمان، اعمال اور آخرت. ہاں، یہ تین مضمون ملیں گے آپ کو قرآن کے اندر. تو اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا؟ مقصد کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا؟ یہ تو مضمون ہے اس کے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جس کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا جو مقصد رہا ہے اس کو قرآن واضح کر رہا. اور انبیاء کے آنے کا مقصد مسند احمد کی روایت میں یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو تم نے اقرار اللہ سے کیا تھا آسمانوں کے اوپر جب اللہ نے پیدا کیا اور جسم دیا اور پھر تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا اور ضرورتوں کو پورا کر کے جب تم سے اقرار لیا لست بربکم کا، تو انسانوں کو اللہ رب العالمین جتنے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب نے اس کیے ہوئے اقرار کو یاد دلانے کے لیے یہاں دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ جا کے میرے بندوں کو یاد دلاؤ کہ مجھ سے اقرار کر کے آئے ہیں یہ کہ رب ہم ہیں. اس کو یاد کرانے انبیاء آئے ہیں اور اسی پر ان کی محنت رہتی تھی. اور پھر آگے یہ بھی بتا دیتے کہ دیکھو جب مر کے جاؤ گے تو وہاں پر بھی جو سب سے پہلی بات پوچھی جائے گی وہ اسی کے متعلق کی جائے گی، من رب کا. یہ بات انبیاء نے بتلائی، یہ بات انبیاء بتلاتے تھے. ہاں، یہی بات تو بتلاتے تھے. اور انبیاء اور پھر اب یہ ربوبیت کا یقین ہمارے اندر آوے، ہم قبر کے سوالوں کا جواب دے جائیں تو اس کے لیے اللہ نے ایک طرف کائنات بنایا ہے اور ایک طرف اپنے احکامات نازل کیے ہیں. اس پوری کائنات پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اور ان کے کسی بھی کوئی چھوٹا بڑا حکم ایسا نہیں ہے جس پر دنیا اور آخرت کا اللہ نے وعدہ نہ کیا ہو. اور ان تمام حکموں کا جو مجموعہ ہے وہ نماز ہے. اور نماز کو اللہ نے روزی کے لیے، انسان کی روزی، اللہ نے خود، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ لاتی ہے. پرورش میں جو روزی، ہم کو روزی کہتے ہیں ہماری جو ضرورتیں جو پیدا ہوتی ہیں پوری، تو ان کو لانے والی چیز ایک طرف تو پوری کائنات ہے. اللہ کے نبی کہیں سے نہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اس سے تمہاری روزی آ جاوے گی. اور نماز کو آپ بتلا رہے ہیں کہ نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ لاتی. تو نمازوں سے پرورش ہم لینے والے بن جاویں. انبیاء اکرام کی محنت یہ ہوتی تھی کہ نمازوں سے پرورش لینے والے یہ بنے، تب یہ قبر کے سوال کا جواب دے پائیں گے کہ جب اللہ رب ہیں تو بھی ایک محنت یہ ہے کہ نمازوں سے پرورش لیں. جی. اور نمازوں سے پرورش لینے میں افضل بنی اسرائیل کا جو واقعہ ملتا ہے یا اللہ کے نبی کی جو سیرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں سے پرورش لینے تک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگ بھگ 25 سال کسی بھی کاموں سے ان کو روکا نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا حکم دیا. ہاں، 25 سال کی محنت موسیٰ علیہ السلام کی. نماز سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرانے والے بن جاوے. اس کے لیے نماز کے اندر جو چیز چاہیے قائم کرنے کے لیے اس پر محنت کراتے تھے. وہی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کرائی. اب اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے 25 سال تک کے کسی کو نہ شراب سے روکا، نہ جوئے سے روکا، کسی کام سے روکا ہی نہیں. کسی چیز سے نہیں روکا. بس نماز کے اندر کی قائم کرنے میں جو اندر دو چیزیں چاہیے، ایک دھیان والی اور ایک اللہ کی پہچان والی یعنی علم والی، ایمان کا علم. ہاں، اس کی عظمت کا، اس کے نظام کا اور اس کے جو وعدے ہیں پرورش کے اور اس کا جو اعلان ہے ربوبیت کا، اس لائن کا علم. اور پھر اس اللہ کے سامنے یہ دو چیزیں ہیں، علم اور دھیان، جو اندر چاہیے نماز کے لیے. تو اس کے لیے ہم تھوڑی نہ کریں، تو قرآن بتلا رہا اور کوئی عمل نہیں کیا. بنی اسرائیل کو نماز کے اوپر اللہ نے نمازوں سے پرورش لینے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 25 سال میں تیار کر دیا تو اسی کلمے اور نماز کے اوپر بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کرایا اور 40 سال میدان تیہ میں آسمان سے اتار کے ان کو کھلایا ہے. پھر 40 سال کے بعد ان کو دین عطا فرمایا ہے اور تب حرام سے روکا ہے. یہی حال صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا. حتیٰ تک کہ آپ نے اپنے صحابہ کو کسی چیز سے نہیں روکا ہے. نمازوں پر محنت جاری رکھی.
نہ شراب سے روکا، نہ جوئے سے روکا، نہ موتا سے روکا، کسی چیز سے نہیں روکا. اور بدر میں نماز کے ذریعے سے جب آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں، اس کے بعد وہ تو حضرت کے جب بیان پڑھو گے تب سامنے آئیں گی باتیں. اس کے بعد پھر اللہ نے احکام بھیجنے شروع کر دیے ہیں جب تو پھر اب ان کو روکا جا رہا کہ دیکھو شراب نہ پینا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. پھر ساری چیزیں لاگو کی گئی. تو نمازوں سے ابھی ساتھی سب بیٹھے تھے، تمہارا مذاکرہ ہو رہا تھا تو یہ بات آئی. تم نے کہا دیکھو یہ جو کہا کرتے ہو ایمان کا سیکھنا، ایمان کا سیکھنا، ایمان کا سیکھنا، تو ایمان کا سیکھنا کہتے کس کو ہے؟ جی ہمارے ہی ساتھی نہیں سمجھ پائے. بیان سنتے ہو گے اس میں بھی دیکھ لو کہ بھائی ایمان سیکھنا، ایمان سیکھنا. ارے کیا ایمان سیکھنا؟ ایمان سیکھنے کا مطلب ہے نمازوں سے پرورش لینے والا بننا، نمازوں سے ضرورت اپنی پوری کرانے والا بننا. یہ ہے ایمان کا سیکھنا. ورنہ مکی زندگی میں تو صحابہ کو اللہ نے ایمان والا کہا ہی نہیں، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا. لیکن بدر کے بعد جب نمازوں سے ان کے کام بننے لگے پھر ان کو ایمان والا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کر دیا. اور حضرت کا واضح بیان کہ اگر تم یہ کہتے ہو میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو. جب نماز سے پرورش لے لینا پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا. تو یہ تو انبیاء کی محنت ہے. نمازوں سے پرورش دلانا یہ انبیاء کی محنت ہے. کائنات کے شعبے سے پرورش کو توڑوانا یہ انبیاء کی محنت. یہ ہمارا کام تھا، یہ معاویہ صاحب کا کام تھا. حضرت یہ پوچھنا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عقیدے کی محنت کی 25 سال تک. نہیں نمازوں پر دیکھو نماز بھی ساتھ تھی. جب انہوں نے اللہ نے کہلایا، جب نبوت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل پر جب محنت شروع کرائی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہلایا کہ اپنے مسئلے اللہ سے، میرے بندوں سے کہیے اپنے مسئلے ہم سے جوڑیں، ہم پر بھروسہ کریں. اس قرآن کی آیت کا مفہوم ہم بتلا رہے ہیں. قرآن کہ حضرت کے بیان میں دیکھنا تو پوری وہ سورہ مل جائے گی تم کو، وہ آیتیں مل جائیں گی کہ اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے. تو بنی اسرائیل نے کہا ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہی، ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہی ہیں. تو اللہ نے کہا یہ زبانی بھروسہ نہیں چلے گا. بنی اسرائیل سے کہلایا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ ان سے کہہ دو یہ زبانی بھروسہ نہیں چلے گا. تو پھر کون سا بھروسہ چلے گا کہ اگر تم کو اللہ پر بھروسہ ہے تو اپنے مسئلے نماز سے حل کراؤ. اللہ پر اگر بھروسہ کرتے ہو اور روزی دینے والے اللہ ہے، رب اللہ ہے، تو پھر حکم کے راستے سے پورا کراؤ، نمازوں کے راستے سے پورا کراؤ. اس پر 25 سال محنت کرائی ہے موسیٰ علیہ السلام نے. 25 سال جی. اور اسی پر 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرائی ہے. ساتھی کہتے ہیں نا ایمان سیکھو، ایمان سیکھو. ایمان کا سیکھنا نمازوں سے پرورش کا جوڑنا. کیا مطلب ہے ایمان سیکھنے کا؟ کیا تم نے آسمانوں پہ جو اقرار کیا تھا اور پھر جب اماں کے پیٹ میں تم کو اللہ نے جسم بنا کے جب تمہاری روح کو بھیجا اس پرورش کے امتحان کے لیے، تو فرشتے نے 5 باتیں پوچھ کے لکھ دی اماں کے پیٹ میں، جس میں 2 باتیں ہم تو بار بار مذاکرے میں لاتے ہیں. یہ پوچھا کہ اللہ اس کی روزی کتنی لکھوں، اور دوسرے اس کی روح اس جسم میں کب تک رہے گی یہ بتلائیے، کیا لکھوں، یعنی اس کی عمر. تو جب روزی لکھی جاتی ہے اماں کے پیٹ میں، پھر اللہ کے نبی سے اللہ اپنے بندوں سے یہ بھی کہلا رہے ہیں، نبی بھی کہہ دیجئے کہ اگر یہ کلائی اور چونے کے پہاڑ میں بھی چلے جاؤں تو 2 چیزیں ان تک کے پہنچ کے رہیں گی، ایک روزی اور ایک موت. تو جب اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ رب ہے اور اللہ نے یہ اپنا نظام بنا رکھا ہے کہ چاہے کلائی چونے کے پہاڑ میں چلے جاؤں تب پر بھی روزی ملے گی، اور اماں کے پیٹ میں روزی لکھی جا چکی ہے، تو اب دنیا کے اندر ایک طرف یہ سامان دکھ رہے ہیں جدھر سے لوگ اپنی پرورش کا انتظام کر کے لا رہے ہیں، اور دوسری طرف انبیاء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین احکام بھیج رہے ہیں. لیکن احکام میں جو سب سے اہم احکام ہے وہ نماز ہے. پھر نمازوں کے راستے سے لو. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نماز آسمانوں سے روزی کو کھینچ لاتی ہے، تو اپنی روزی نمازوں سے جوڑ دینا اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کی بات پر بھروسہ ہے. ورنہ کہاں ایمان ہے تمہارے اندر؟ یار ایمان کہاں ہے؟ آپ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہیں یا اللہ کے نبی نے یہ بات کہیں کہی ہے کہ تمہاری روزی کو جوڑا ہے، لیکن کسی کی دکان سے جوڑا ہے، کسی کی نوکری سے جوڑا ہے، کسی کی کھیتی سے جوڑا ہے، بیان کیا ہے کہیں؟
ارے بیان کیا ہے کہیں کوئی چکا ہے کہ ابو دردہ تمہاری روزی باغات سے جوڑی، ابو ہریرہ تمہاری روزی جو ہے اب وہ ہم نے دکان سے جوڑی ہو، ابو بکر ہم نے تمہاری روزی جو ہے وہ تجارت سے جوڑی، کہیں ہے قرآن حدیث میں اللہ نے بتلایا ہو؟ نہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے بات کیا ہے. مسئلہ روزی کا ہے نا، مسئلہ روزی کا ہے. تو جب روزی اللہ نے کہہ دیا ہو نماز روزی کو کھینچ لاتی ہے تو پھر آپ دکان کیوں جا رہے ہو؟ دکان کیوں جا رہے ہو سوال ہے. کیوں جا رہے ہو؟ جی اللہ نے کہا ہے تم سے نہیں. تو ایمان کا سیکھنا جو کہا جاتا ہے، ایمان کا سیکھنا مطلب نمازوں سے اپنی پرورش لینا، اس کا نام ہے ایمان سیکھنا. اور وہ حضرت نے بیان میں کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو میرے رب اللہ ہیں تو پھر نماز سے پرورش لو. جب لے لینا پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا. کمانے جاتے ہو تو 6 شرائط ہیں، اور نہیں کمانے جاتے ہو تو 6 شرائط ہیں، وہ اس میں آخری بیان میں درج ہے. اچھا ہماری سمجھ میں 2-3 باتیں ہیں حضرت. ہاں بتاؤ. اب جیسے ہم آپس میں ساتھی ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں، ہاں اس مذاکرہ کرنے سے تو ذہن بنتا ہے. ہاں ذہن بنے گا اس سے. یہ تو ان بیوقوفوں نے بتلا دیا نا کہ دعوت سے یقین بنے گا. ارے تو دعوت سے یقین بنتا تو مولوی احمد لاٹ تو مولوی ابراہیم کتنے سال سے دعوت دے رہے تھے؟ جی 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 کتنے، اور ہمیشہ سبب کی موافقت میں بات کی ہے. بالکل. اور ان کے بیگوں کی تلاشی لوگے تو 250 گرام اور آدھا kg جو ہے میڈیسن ملیں گی. کہاں گیا سورہ فاتحہ کا یقین؟ کہاں گیا صدقے کا یقین؟ کہاں گیا زمزم کا یقین؟ کہاں گیا نماز کا یقین کہ نماز سے بیماری رفع ہو جاتی ہے؟ کہاں گیا یہ یقین؟ تو ہم نے اس پر آپ کا جو بیان سنا ہے اور آپ کی بات سے جو مذاکرہ ہوا، اب یہ سمجھ میں آئی، حضرت کے بیانات بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ ایمان کے مذاکرے سے تو ذہن بنے گا. ہاں وہ تم کو تیار کرے گا حکم سے پرورش لینے پر. اپنی حاجتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کرانا، ہاں حضرت سے یقین بنے گا. حضرت کا بیان ہے یہ کہ یقین نماز سے بنے گا. یہ حضرت کا بیان ہے، مجموعہ پارٹ 2 میں چھپا ہوا ہے. اچھا اچھا. یقین تو نماز سے بنے گا. تو نمازوں سے جو پرورش لینے میں دیر لگے گی ملنے میں، وہ مجاہدہ بنے گا. وہ مجاہدہ بنے گا، اسی کا نام مجاہدہ ہے. ان بیوقوفوں نے مجاہدہ بستر ڈھونے کو بتلا دیا. جی 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 بس یہ 3 باتیں سمجھ میں آئی حضرت تمہارے. ہاں بھائی ایمان کے مذاکرے سے ذہن بنے گا، اور نمازوں سے پرورش لینے میں جو ٹائم لگے گا اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ مجاہدہ ہے. اس کا نام مجاہدہ ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے پڑے ہیں لیکن ہم وہ دوسرے ہم کما کے لائے ہیں، وہ دوسروں کا حق ہے. مجھ سے اپنا پیٹ نہیں بھریں گے، اس سے ہم کوئی چیز خرید کے نہیں کھاویں گے. تو اس پر جو نفس ہماری جو ٹوٹے گی، اس کا نام مجاہدہ ہے. کا نام مجاہدہ ہے. اور جب نمازوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پہ یقین بنے گا. اس سے یقین کسی خالی نماز کا مسئلہ نہیں، دنیا کی کوئی چیز لے لو، جس چیز سے تمہارا کام بن جائے گا اسی چیز کا تو یقین بنے گا. نمازوں کے راستے سے اللہ کا یقین بنے گا. ہاں نمازوں کے راستے سے اللہ رب ہے اس کا یقین بنے گا، جو قبر میں کام آ جاوے گا جب وہ پوچھے گا. اور دکانوں کے راستے سے دکان کا یقین بنے گا کہ دکان رب ہے، دکان سے کام چل رہا ہے. وہ تو حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ آنکھوں کے راستے سے جو یقین آوے گا اسی کا نام شرک ہے. اسی کا نام شرک ہے. آنکھوں کے راستے سے جو یقین بنے گا اس کا نام شرک ہے. یہ اللہ دکھلا رہے ہیں، چیزوں سے کر رہے ہیں اپنی قدرت سے، لیکن یقین تمہارا کیا بنا؟ تو جس راستے سے کام بنے گا اسی کا یقین بنے گا. اگر ایناسین کھانے سے سر کا درد دور ہوا ہے تو ایناسین کا یقین بنے گا، اور اگر بروفین کھانے سے سر کا درد دور نہیں ہوا ہے تو اس کا تھوڑی نہ بنے گا. جس چیز کا سے کام بنے گا اس کا یقین بنے گا. سیدھا سیدھا سا فنڈا ہے. جی جی تو یہ ہے موٹی موٹی باتیں. تو ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ وقت ذکر بھی کر لیا کرے. ذکر
काहे के लिए ذکر؟ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے، بعض کے نزدیک حرام ہے۔ تو ابھی جب دھیان نہیں آئے تو نہ کریں؟ دھیان تمہارا اس سے نہیں آئے گا۔ جی بتائیے۔ ہاں، تسبیح سے دھیان نہیں آئے گا۔ تسبیحات تو دھیان کو بڑھانے کے لیے ہیں، لانے کے لیے تھوڑی نا۔ جی، لانے کے لیے کیا ہے؟ ارے لانے کے لیے نماز ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور جس کو اللہ نماز میں دھیان دیں گے اس کے سارے عمل میں دھیان ہوگا۔ نماز میں اگر دھیان نہیں تو کسی عمل میں اس کو دھیان نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ نمازوں پہ مشق کرو، دھیان کی مشق نمازوں پہ ہے، دھیان کی مشق نمازوں پہ ہے۔ نماز، ہاں، اور ورنہ بے دھیانی کے ساتھ آپ کچھ بھی کرو گے اس سے کوئی باقی آپ کا نقصان ہوگا۔ نمازوں میں ہم دھیان لانے کی کوشش کریں یا اللہ دھیان دیں گے؟ یار اس کے لیے جو اللہ نے شرطیں بتلائی ہیں، جب اس کے اوپر تم ہوگے دھیان تب ملے گا۔ اور ہم تو بار بار اس کو بتلاتے ہیں کہ اب اللہ دھیان کیسے دے دے، اس کے لیے تم ایک نیت کر لو، اور وہ نیت یہ ہے کہ اللہ جو بھی ہم پر حاجت و ضرورت ڈالیں گے، ہم یہ نیت کر لیں کہ چاہے ہماری موت آ جاوے ہم سبب کے راستے سے اس ضرورت کو نہیں پورا کریں گے۔ نیت کر لو تم یہ کہ چاہے ہم مر جاوے، حضرت کہتے تھے کہ چاہے تم مر جاؤ اس کی نیت کر لو۔ تو جب تم یہ عہد اللہ سے کر لو گے تو اللہ تو اندر کی جانتا ہے نا، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ جب تم نے یہ نیت کر لی اب اللہ تم کو اپنا دھیان دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جس اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات میں ہمارے امتحان کے لیے، اس اللہ نے اپنی خبریں بھیجی اور اس پر تم نے بھروسہ کر لیا تو پھر تو اللہ پر حق ہو گیا تمہارا کہ اللہ تم کو دھیان دے۔ جی جی، تم اپنی پرورش کے لیے بھی اس چکر میں ہو کہ نیت نہیں کریں گے، اور اگر نہیں پوری ہوئی تو پیسے سے پوری کریں گے یا بھیک مانگ کے پوری کریں گے یا ایسے پوری کریں گے، تو تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا ہاں کہ موت آ جائے گی، وہ بات کہاں گئی کہ روزی تم تک کے پہنچ کے رہے گی؟ وہ بات کہاں گئی؟ تو جب تک یہ نیت نہیں کرو گے تب تک دھیان اللہ نہیں دیں گے۔ اور اب اس کے اوپر مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ 4 لائن امتحان ڈالے گا، بیماری کا، خوف کا، فاقے کا اور گھاٹے کا۔ اب حال ڈالے گا تم پر، آپ دیکھیں کیا کرتے ہو۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ جو تجارت کے راستے سے ہم لا رہے ہیں اس میں بس بیوی، بچے، اہل و عیال، پڑوسی، رشتے دار، ماں باپ، یہ سب ہے، ہمارا نہیں ہے۔ مہمان ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے۔